پریشان بین اور میرے بھائیوں، آج 10 محرم یوم عاشورے کا دن آ چکا۔ جس دن کا مجھ کو بے صبری سے انتظار تھا وہ اتوار والا دن، اور 10 محرم کا دن آ چکا۔ اب آپ نے جلدی سے آج 10 محرم اتوار والے دن یا علی یا حسین کا ایسا خاص نایاب وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ فرشتے اللہ پاک کے آئیں گے اور آپ کے گھر میں کروڑوں روپے دے جائیں گے۔ محترم خواتین اور حضرات، آج آپ کو 10 محرم کا ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف 5 منٹ نکال کر آج 10 محرم الحرام کو آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین کرو اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے خزانے آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے شاید اس سے پہلے کہیں نہیں سنا ہوگا، نہ کہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ بادشاہ والا وظیفہ ہے، سلطانی وظیفہ ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنے والا وظیفہ ہے۔ جو بندے یہ وظیفے پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کے گھر میں کروڑوں روپے ڈال دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو آج تک میں نے 10 محرم کا یہ وظیفہ بتایا ہے، فوری طور پر اللہ پاک نے ان کے گھر میں غیب سے دولت عطا کر دی۔ آپ لوگ غیبی دولت کا اگر نظارہ کرنا چاہو، غیب سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنا چاہو تو لہٰذا ایک مرتبہ صرف اپنی زندگی میں ایک بار آج 10 محرم والے دن آپ نے اس وظائف کو کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ پھر وہ دولت کا تماشا ہوگا کہ ساری دنیا آپ کی دولت دیکھ کر حیران ہو جائے گی، سوچے گی کہ کل تک تو اس کے پاس جیب میں 10 روپے نہیں تھے، دنیا سے ادار لیتا تھا، آج یہ کروڑ پتی کیسے بن گیا، ایک دم سے اس کی کیسے یہ لوٹری لگ گئی۔ آپ کو یہ وظیفہ نہیں، یہ دل کا راز بتانے لگا ہوں۔ اس کو اگر آپ نے ایک بار آپ نے اپنی زندگی میں آج 10 محرم کے دن پڑھ لیا تو اللہ پاک آپ کے گھر میں ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ فوری طور پر آپ کے گھر میں سے دولت کے پار نکل آئیں گے، سونا چاندی پیسہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ پاک کے ایسے فرشتے آئیں گے کہ آپ کو دکھیں گے بھی نہیں اور دولت آپ کے گھر میں رکھ کر چلے جائیں گے۔ ایسا سلطانی بادشاہی وظیفہ ہے کہ جو بندہ بندی اس عمل کو پڑھتا ہے فوری طور پر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے بھی گھر میں پیسوں کو لے کے تنگی ہے، آپ کے بھی گھر میں پیسوں کو لے کے لڑائی جھگڑی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا، تو ایک بار اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر وہ دولت کا تماشا ہوگا، ساری دنیا آپ کی دولت کا نظارہ کرے گی اور خوب اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس وظیفے کو پڑھ لیا تو 10 کروڑ مل گئے، اس کے بعد بھی اللہ پاک اپنی رحمتیں آپ کو عطا کرتا رہے گا، آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا، آپ کے نصیب ایسے بدلیں گے، آپ کے ستارے ایسے چمکیں گے کہ آپ جولیاں بھر بھر کے مجھ کو دعائیں دو گے، اور آپ سوچو گے کہ اگر ان بھائی کا وظیفہ، میں نے جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ اگر آج آپ نے نہیں پڑھا تو یہ 1 سال بعد آپ کو موقع ملے گا، آپ سوچ کر پریشان ہو جاؤ گے۔ جلدی سے آج 10 محرم والے دن اس وظیفے کو، چاہے بچہ ہو یا بزرگ، نوجوان ہو یا کنوارا، شادی شدہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو، میری بہن ہو، میرا بھائی ہو، میرے بزرگ ہو یا میرے بچے ہوں، کوئی بھی شخص بس اس وظیفے کو میرے بتائے کار طریقہ کار سے، جس ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا اس ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی طوفانی برسات ہوگی۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بتا دوں اس وظیفے میں اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی تو آپ کو 1 سال بعد موقع ملے گا پھر اس وظیفے کو پڑھنے کا، تو لہٰذا آپ نے آج 10 محرم اتوار والے دن ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی کہ آپ کو اس کا غم 1 سال تک ہو۔ لہٰذا آپ کو جس ترتیب، جس طریقہ کار، جس جگہ، جیسے میں بتاؤں گا ایزی ٹی سیم آپ نے اسی طریقہ کار، اسی ترتیب، اسی انداز سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر
آپ اس دائرے کے حساب سے نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ سینے کا راز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دل کا راز ہے۔ آپ کو بتاؤں گا، ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے بند تقدیر کے تالے کھول دے گا۔ بڑی گاڑی بڑے گھر تو کچھ نہیں، آپ کی 1000 حاجات بھی ہوں گی، اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد ہر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی دولت سے مایوس نہیں ہوتا، دولت سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے غیب سے مدد کرتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ابھی وظیفہ پڑھا ہی ہے اور چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں مجھے اللہ پاک نے اتنی دولت عطا کر دی۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اکثر بہن بھائی وظیفہ کرتے وقت چند غلطیوں کی وجہ سے ان لوگوں کا وظیفہ پورا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو اس چیز کا احساس جب ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے ہاتھ سے ٹائم نکل جاتا ہے، لہٰذا آپ نے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے کوئی ایسی جگہ پر پڑھنا ہے، چاہے آپ دکان پر ہو اپنی، یا میرے بھائی یا میری بہن گھر میں ہوں، یا میرے بھائی یا میری بہن نماز کے بعد، کوئی بھی نماز کے بعد میرا بھائی مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، میری بہنیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، میرے بھائی نماز گھر میں پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی وقت آدھی رات کو بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک مکمل سننا ہے تاکہ آپ وظیفے کی ہر ایک چیز جان سکو، اور پھر آپ وظیفہ کرو تو فوراً آپ کو وظیفے سے فائدہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بس آپ نے وظیفہ سن لیا اور اپنی من مانی کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیا۔ ہر ایک چیز جو بندہ سنے گا سمجھے گا میری، اس بندے کا وظیفہ ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ چاہیں تو نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، آپ چاہیں نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اکثر بہن اور بھائی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو آج 10 محرم کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں سمجھ لیں وہ قسمت والے ہیں، وہ نصیبوں والے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے سے، میرے اس عمل سے کتنے لوگوں کو بے شمار دولت ملی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سن کے صحیح طریقے کے ساتھ میرے بتائے کار طریقہ کار سے وظیفہ پڑھا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دولت کا تماشا ہوگا، ساری دنیا آپ کی دولت کا نظارہ کرے گی۔ دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسلوں کی دولت ایک ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے بچے کبھی بھی نوکری کے تلاش میں نہیں ہوں گے، اتنی دولت ملے گی کہ اگر آپ کی نسلیں گھر بیٹھے بیٹھے کھائیں بھی تو بھی دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہر حاجات کو پورا کرنے والا وظیفہ ہے، بے شمار دولت کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے، بے شمار رزق کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ بڑی گاڑی بڑے گھر جن لوگوں کی خواہشیں ہیں ان سب کو بڑی گاڑی بڑے گھر اس وظیفے کے بعد ملے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ آج 10 محرم اتوار والے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے ان کو بھی بڑی گاڑی بڑے گھر ملیں گے، ان کی ہر ایک خواہش، ہر ایک مراد، جائز حاجات پوری ہوں گی۔ جن جن لوگوں کا جو مقصد ہے، چاہے کوئی سا بھی مقصد ہے، اکثر لوگوں کا بیرون ملک جانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کے پسندیدہ ممالک میں وہ چلے جائیں گے۔ آپ کا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ راز آج سے پہلے یوٹیوب ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو یا
کہیں بھی آپ نے اس وظیفے کو، اس راز کو کسی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا راز آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ 10 محرم والا وظیفہ ہے، یہ نایاب عمل ہے، بے شمار دولت حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ جلدی سے اس وظیفے کو آپ نے آج 10 محرم کے دن پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ کروڑوں روپے آپ کو فوری طور پر ملیں گے۔ تمام بہن اور بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو آپ نے ایک سیکنڈ بھی فارورڈ نہیں کرنا، کیونکہ اب میں جو آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ آپ نے اگر نہیں سمجھی تو شاید آپ کا وظیفہ قبول نہ ہو، اور پھر یہ موقع آپ کو سیدھا 1 سال بعد ملے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے زندگی میں فالتو ٹائم تو نکال دیا، لیکن آج آپ کو یہ کام کی چیز بتانے لگا ہوں، اس میں 2 سے 5 منٹ آپ نے دینی ہے، وظیفے کی ترتیب طریقہ کار چیزیں جاننی ہے، اور انشاءاللہ پھر وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو دولت نہ ملے تو پھر آپ مجھ کو کہنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے شور شرابے سے ہٹ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اکثر بہن بھائی بچوں کے اور بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر ان کا وظیفہ پورا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا دھیان شور شرابے کی طرف ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کا وظیفہ کی کوانٹٹی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ان کو وظیفہ سمجھ نہیں لگتا، بس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ نے کوئی ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل آج 10 محرم اتوار والے دن پڑھنا ہے، کہ جو بھی شخص، کوئی بھی شخص آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ کے کانوں میں اس شخص کی آواز نہ جائے، بلکہ کوئی ایسی جگہ ہو تنہائی والی جدھر کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، ادھر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ صبح، شام، رات، کسی بھی وقت آج 10 محرم کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ محترم خواتین اور حضرات، آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ جو لوگ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ان کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نماز کے فوراً بعد ہی وظیفہ پڑھنے لگ جائیں۔ اور جو لوگوں کو نماز کے علاوہ کے ٹائم میں پڑھنا ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ صحیح طریقے کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو سب سے پہلی بات آپ کا وظیفہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اکثر بہن بھائی وضو صحیح نہیں کرتے، تو آپ نے وضو بالکل صحیح طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور پھر وظیفے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس گھر میں جائی نماز ہو یا پاک صاف زمین پر آپ بیٹھ کر بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، جائے نماز ہو بچھا لے، اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کوئی عرض والی بات نہیں۔ جو لوگ کہیں اور پڑھیں گے، جیسے میرے بھائی آفسوں میں، دکانوں پر یا کوئی ایسی جگہ پر بھی پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کرسی ٹیبل پر بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے وظیفے کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں یا ایک کاؤنٹر رکھ لیں کہ آپ کو کوانٹٹی کا پتہ لگتا رہے کہ کون سی چیز آپ نے کتنی بار پڑھی ہے۔ اب آپ نے وضو کرنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، یعنی وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسے ایک مرتبہ ون ٹائم پڑھنے کے بعد، اب جو چیز میں بتا رہا ہوں دھیان سے سنیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں پین کاغذ پہ لکھ لیں، تاکہ جب وظیفہ کرنا لگیں تو آپ کو یاد رہے۔ اگر آپ میری ویڈیو ابھی سن رہے ہو تو آپ دوبارہ جب وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو لگائیں اور سنتے ہوئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو دوبارہ لگائیں اور سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بس آپ نے وظیفہ صحیح پڑھنا ہے، کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جن بھائی اور بہنوں کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ 3 مرتبہ 3 ٹائمز 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی نہ آتا ہو تو ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے تو آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتلا رہا ہوں اسے آپ نے صرف 3 بار 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح دوسری بار بھی پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی طرح تیسری بار بھی آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ملا کے آپ نے 3 مرتبہ یہ میرا بتایا ہوا درود پاک ہے، آپ 3 بار اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا بھی درود پاک 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اب اسی طرح آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی وظیفے کے دوران، کسی بھی شخص کو آپ نے دیکھنا بھی نہیں، بس آپ کی بالکل توجہ وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ نے اسی طرح دوسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اسی طرح آپ نے تیسری بار بھی سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ کل ملا کے آپ نے 7 مرتبہ 7 بار 7 ٹائمز یعنی 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 سے 8 نہیں ہو اور 8 سے 6 نہ ہو، 7 بولنا ہو 7 بولنا ہو تو 7 ہی ہونے چاہیے۔ اب 7 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ تسبیح والے کاؤنٹر پہ پڑھنا چاہیں تو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوانٹیٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر آپ نے سب سے پہلی مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، دھیان رکھنا جس طریقہ کار، جس ترتیب اور جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طریقہ کار، اسی ترتیب اور اسی انداز کے ساتھ آپ نے یا علی 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 یا علی۔ آپ چاہیں تو یا علی ہو تسبیح کے دانوں پر،
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 مرتبہ 21 بار یعنی 21 ٹائمز آپ نے یا علیو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ نے یا علیو کی تسبیح 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 21 ٹائمز یعنی 21 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ بہت آسان سا ہے، بس آپ نے سمجھ کر کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ چاہیں تو اس کو بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہو، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہو، یا آپ تسبیح کاؤنٹر پر پڑھنا چاہو تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب آپ نے یا حسین 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 کی تسبیح بھی میں جس طریقہ کار، جس ترتیب اور جس انداز کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بالکل ہی آپ نے اسے میرے انداز، میری طریقہ کار، میری ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا حسین 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 یا حسین۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، یا حسین کی بھی تسبیح آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز 21 بار یا حسین کی تسبیح آپ کو جس پر آسانی رہے اس پر پڑھنی ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا جس پر آسانی رہے اس پر۔ آپ نے کوانٹٹی کی احتیاط کرتے ہوئے، کم زیادہ کیے ہوئے بغیر 21 مرتبہ 21 ٹائم بار آپ نے یا حسین کی تسبیح پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ آخری وظیفہ ہے اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جو ہم نے پڑھا وہ بھی خاص ہی تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی احتیاط کرنا ہے، کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر۔ جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو لکھ کر دیتا ہوں، گارنٹی سے بولتا ہوں، اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج 10 محرم اتوار والے دن جو لوگ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیں گے، ان کے نصیب ایسے بدلیں گے کہ پوری دنیا ان کے نصیب دیکھ کر حیران ہو جائے گی۔ آپ نے یا غنیوں کی تسبیح جس طریقہ کار، جس ترتیب، جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، بالکل اسی ترتیب، اسی طریقہ کار، اسی انداز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو
یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ آپ تمام لوگوں نے یا غنیو کی بھی تسبیح صرف 33 مرتبہ 33 ٹائم، یعنی آپ نے 33 مرتبہ یا غنیو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 33 ٹائمز یعنی 33 بار یا غنیو کی تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 7 ٹائمز یعنی 7 ہی ہونا چاہیے، ایک کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ جو سب سے پہلے آپ نے درود شریف درود پاک پڑھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تو آخر میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں اپنی مرضی کا پڑھا وہی آخری میں پڑھنا لازمی ہے 3 مرتبہ۔ میرا بتایا ہوا درود پاک آپ نے شروع میں 3 بار پڑھا وہی آخری میں 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہی آخری میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس جگہ سے کھڑے نہیں ہونا جدھر آپ نے وظیفہ پڑھا، نہ کسی سے بات کرنا، صرف 2 منٹ اپنی زندگی کی یہ اہم گھڑی اہم وقت دے دیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ پاک سے دعا میں سب سے پہلی مرتبہ کہنا ہے یا اللہ تجھے تیرے شان کریم کا واسطہ، اللہ پاک تجھے مولا علی کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ آج مجھے غنی کر دے، مجھے بے شمار دولت کی ضرورت ہے، مجھے بے شمار دولت عطا کر دے۔ ایک اماؤنٹ آپ نے بولنی ہے، جس کو جتنی دولت چاہیے، جتنے کروڑوں جتنے اربوں چاہیے، آپ نے یا غنیو بولنا ہے۔ اللہ پاک کو کہنا ہے یا غنیو مجھے یا غنیو کر دے، اللہ پاک اتنے کروڑ میری جولی میں ڈال دے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی خالی جولیوں میں ڈال دے گا۔ جو آجات ہوں آپ نے اس وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے اور آجات آپ کی پوری ہوگی۔ ہر مراد کے لیے دعا کرنی ہے اور مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اور مقصد میں کامیابی ملے گی، انشاءاللہ بے شمار ترقی آپ کو ملے گی۔ آپ نے ہر دعا کرنی ہے، بڑے گھر بڑے گاڑی کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کی بہن بیٹیوں کی یا آپ کے اپنے رشتوں میں شادیوں میں رکاوٹ ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ کوئی ایسی بیماری ہو جس کا کوئی علاج نہیں، اس وظیفے کے بعد دعا کر لینا، آپ کی ہر اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک صحت شفا عطا کر دیں گے۔ ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں کو بتلا دوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے، لیکن تمام لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، اور جہاں تک اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو ادھر تک آپ شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنا پورا اور پیارا نام ضرور لکھیں۔